الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں جملہ اسٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، رمضان المبارک دورہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارا سیشن نمبر 1 ہے، اس کے گزشتہ لیکچر میں یعنی کہ پارٹ 1 میں ہم نے خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہاشم کا ذکر کیا۔ آئیے آج اپنے اگلے لیکچر کو یعنی کہ سیشن نمبر 1 کے پارٹ نمبر 2 کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج ہم خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عبد المطلب اور عبداللہ کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایمان والیوں، سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات بھی ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی کہ عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے اور انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایمان والیوں، جب مکہ کی طرف اندر حدود میں تشریف لے کر آئے تو جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی کہ مطلب کا غلام ہے۔ تو مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے ایمان والیوں مطلب کے پاس پرورش پائی اور وہیں پر وہ جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی کہ یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر منزلت، اعزاز، شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کو بھی اتنی عزت، اتنا مقام نہ پہنچا تھا۔ قوم نے دل سے ان کو چاہا اور بڑی عزت اور قدر کی۔ ایمان والیوں، بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا واقعہ فیل۔ چاہے زمزم کی کھدائی کیا تھی، اس کا مختصر میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیتی ہوں۔ پہلا واقعہ، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد اللہ کے حکم کی تکمیل یعنی کہ کھدائی کا کام شروع کیا اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں بھی برآمد کی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑنے کے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی کچھ تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے میں ہی فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا
بندوبست کیا۔ اور اب دوسرا واقعہ فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس کا بھی مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ سبا حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا میں ایک بہت بڑا اس نے کلیسا یعنی کہ گرجا گھر چرچ تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پوت دیا، یعنی کہ وہاں پر اس نے پخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو جب پتا چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست جو ہے وہ ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخل کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ اگر شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو وہ اٹھ کر بھاگنے لگتا، دوڑنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف جب اس کا رخ کرتے تو وہ ہاتھی بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا جس نے لشکر پر ٹھیکریاں جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح بنا دیا۔ اور سورہ فیل آپ لوگ جیسے کہ پڑھتے بھی ہیں قرآن پاک میں، اس کا ترجمہ بھی یہ اسی کی تفسیر ہے۔ آگے چلتے ہیں ایمان والیوں، ہم عبداللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ گرانے کے فرد کی طرف میں۔ عبداللہ، اور عبداللہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عاص بن عمران بن مخزوم بن جبزہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور پھر وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اپنی عمر کو بھی پہنچ جائے تو ان میں ایک بیٹا میں خانہ کعبہ کے لیے قربان کروں گا۔ تو جب سب اپنی عمر تک پہنچ گئے، 10 کی تعداد مکمل ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور خبل کے قیم کے حوالے کیے۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہال والے یعنی کہ بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اب میں نے نظر مانی تھی، اب میں کیسے اس کو مکمل کروں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حال دریافت کرے۔ عبد المطلب ایک عرافہ خاتون کے پاس گئے تو اس نے اپنی روحانی طاقت سے عبد المطلب کو یہ بتایا کہ وہ انسانی جو قربانی کا بدل ہے وہ 100 اونٹ ہیں۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کی راہ پہ قربان کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ ایمان والیوں، آگے چلتے ہیں۔
عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کے والد نسب اور شرافت دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ وہ واپس آ رہے تھے، بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہی انتقال کر گئے۔ تدفین آپ کی نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی اور اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ بہرحال جب ان کی وفات کی خبر حضرت آمنہ کو پہنچی تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوئی۔ ایمان والیوں، عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا کہ 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا اور اس کی کنیت ام ایمن تھی، اور ام ایمن وہی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ یہ ہے آج کا ہمارا خانواد رسول کا جو مختصر حقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ کل سیشن 1 میں اگلے حصے سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام فی امان اللہ۔